عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس رات گزاری. کیا دیکھا کہ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں. حضور نماز پر اتنا سونا منظر ہوئے گا جدو آمنہ دا لال نماز پہ پڑھتا ہوئے. حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں. آپ مکمل کر کے نماز آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. یا اللہ میرے دل میں نور کر دے. یا اللہ میرے کانوں میں نور کر دے. یا اللہ میری آنکھوں میں نور کر دے. یا اللہ میرے دائیں بھی نور کر دے. یا اللہ میرے بائیں بھی نور کر دے. آپ کی توجہ ہو, یہ وہ دعا ہے جو قبلے بھی بدلوا دیتی ہے. یہ وہ دعا ہے جو چاند کے ٹکڑے کروا دیتی ہے. یہ وہ دعا ہے جو سورج واپس موڑ دیتی ہے. حضور دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میرے آگے بھی نور کر دے, میرے پیچھے بھی نور کر دے, میرے دائیں بھی نور کر دے, میرے بائیں بھی نور کر دے. یا اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے. یا اللہ میرے اوپر بھی نور کر دے اور مجھے نور بنا دے. چہرے کی ضیا نور, امام کی چمک نور, چہرے کی ضیا نور, امام کی چمک نور. اس آیت رحمت کی ہے ہر زیر و زبر نور. آیت رحمت کی ہے ہر زیر و زبر نور. جس کی آنکھوں میں, اب میں 2 منٹ پیچھے تقریر پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں, جس کی آنکھوں میں صرف ایک نقطے کے برابر نور ہو, وہ 1 سیکنڈ کے اندر بلا تکلف ہزاروں میل دور آسمانوں کو دیکھ سکتا ہے. وہ محبوب جس کے کان بھی نور ہو, وہ محبوب جن کی آنکھیں بھی نور ہو, وہ محبوب جن کا دل بھی نور ہو, وہ محبوب جن کے دائیں بھی نور ہو, وہ محبوب جن کے بائیں بھی نور ہو, وہ محبوب جن کے آگے پیچھے بھی نور ہو, وہ محبوب جن کے نیچے اور اوپر بھی نور ہو, وہ محبوب جو خود سراپا نور ہو. اس آمنہ کے لال کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, اس آمنہ کے لال کی بصارت کا عالم کیا ہوگا. حضور کا جسم تو رہ گیا ایک طرف, حضور کے ہاتھ تو رہ گئے ایک طرف, حضور علیہ السلام کے لبوں کی تو شان نرالی ہے, حضور کے پاؤں کی تو شان نرالی ہے. کوئلے کے تاجدار وجد میں آ کے کہتے ہیں آقا آپ نور ہی نور ہے, ذات تو نور نرا نور ہے. اللہ کہتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. جو سراپا نور ہو اس کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا, اس کی قوت بصارت کا عالم کیا ہوگا. وہ اپنے نور سے آگے بھی دیکھے گا, پیچھے بھی دیکھے گا, دائیں بائیں بھی دیکھے گا, اوپر نیچے بھی دیکھے گا. وہ سراپا نور ہر طرف اپنے نور سے دیکھے گا. بڑی سونی حدیث سرکار نے فرمایا صفا سیدھیاں رکھیا کرو. سرکار نے فرمایا جب نماز پڑھو میرے پیچھے صفا سیدھیاں رکھیا کرو. فرمایا جس طرح میں آگے دیکھنا اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھنا. سرکار نے فرمایا تمہارا نہ سجدہ مجھ پہ چھپا ہے, نہ تمہارا رکوع مجھ پہ پوشیدہ ہے. یہ اونچا بولو تے اما عائشہ صدیقہ دی بارگاہ نہ چلی ہے. اما عائشہ صدیقہ عنوان ہوتے گفتگو فرمائی. آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام روشنی میں جس طرح دیکھتے تھے اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. حضور علیہ السلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح اندھیرے کے اندر بھی دیکھتے تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت کا عالم ہے. اور حضور علیہ السلام کی قوت سماعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھ مسکا, کانے لالے کرامت پہ. حضور علیہ السلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اس طرح اندھیرے میں بھی دیکھتے. جب مومن قبر میں جائے گا نا, مومن اصلی مومن, تھوڑا جب سے بولے سبحان اللہ. آج کل
بڑے نظر آؤں گے تو اصلی مومن جو سارے نبیوں کا وفادار ہے، سارے صحابہ کا وفادار ہے، اہل بیت کا وفادار ہے، اولیاء کا وفادار ہے. مومن بندہ جب قبر میں جائے گا رشتے کہیں گے نام کا نومد الروس، دلہن کی طرح سو جا. مومن جو بندہ ہے نا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضور نے فرمایا میت جوتوں کی آہٹ سنتی ہے، میت جوتوں کی آہٹ سنتی ہے. جب عام میت سنتی ہے تو یہ مومن نہیں سنے گا، یہ مومن قبر میں زندہ نہیں ہوگا. جب عام میت کی قوت سماع، فرمایا جب قبرستان جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. قبر والوں کو تم سلام کرو وہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہارے کانوں کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ تم ان کے سلام کا جواب سماعت کر سکو. اب جب عام میت سنتی ہے، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو تقوی والے ہیں، یہ محبت رسول والے ہیں، جنہوں نے حضور کی محبت میں زندگی گزاری ہے، تو پتہ چلا انہو ینظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈر کے رہنا. یہ جب بھی دیکھتا ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہے تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. مومن اپنی قبر میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا. مومن قبر میں سنتا ہے اور سنتا رہے گا. زمین میلی نہیں ہوتی، سمجھ میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. ذرا مل کے پڑھ لیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا، وہ من میلا. انہوں نے فرمایا قبر پہ جاؤ تب بھی سلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ملو تب بھی سلام کرو. جب سلام کرو گے تو تمہاری محبت بڑھے گی، تمہاری محبت آپس کے اندر بڑھے. شریعت کا حکم ہے اندھے کو اشارے سے سلام نہ کیا جائے، اونچا سننے والے کو کم سننے یا نہ بولنے والے کو بول کر سلام نہ کیا جائے. اندھا اشارے کو نہیں دیکھ سکتا، نہ سننے والا آواز کو نہیں سن سکتا. اندھا اشارے کو نہ دیکھے گا تو جواب نہ دے گا، اسی طرح نہ سننے والا آپ کی آواز نہ سنے گا تو جواب نہ دے گا. اب حضور نے اہل قبور کو سلام کرنے کی تعلیم فرمائی. اس سے مسئلہ واضح ہو گیا، قبر والے سلام سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. اگر قبروں والے نہ سنتے ہوتے تو حضور کبھی نہ کہتے کہ قبر والوں کو جا کے سلام. اگر وہ نہ سنتے جواب نہ دیتے، سلام کرنے والا بھی گناہگار ہوگا اور اس کا سلام کہنا بھی عبث ہے، بیکار ہے. سرکار نے یہ تعلیم فرمانا جب قبرستان سے گزرو اپنے مردوں کو سلام کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے قبر والے سنتے ہیں. جب قبر والے سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں تو قبر والے مردہ کیسے؟ جو ہے آج کے دور میں جو مسئلے چل رہے ہیں یہ ساری گفتگو آج پچھلے جمعہ المبارک میں بھی میں نے کی ہے، آج بھی میں وہی عنوان آگے لے کے چل رہا ہوں. جب قبر والے حضور نے فرمایا کو سلام کرو وہ جواب دیتے ہیں. جب وہ جواب دیتے ہیں تو مردہ کیسے؟ سننا زندہ کا کام ہے، جواب دینا بھی زندہ کا کام ہے. جیسے وہ ظاہری زندگی میں سنتے تھے قبر میں بھی سنتے ہیں، جیسے وہ ظاہری زندگی میں جواب دیتے تھے قبر میں بھی جواب دیتے ہیں، جیسے وہ ظاہری زندگی میں دیکھتے تھے وہ قبر میں بھی دیکھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میرا کا لال فرمایا ہے، حضور نے فرمایا انہو ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو. اے پوری حدیث تساں بار بار پڑھ لو اور سرچ کر لو، کتنے حضور نے نہیں فرمایا صرف ظاہری زندگی ڈرے آ جائے. جب تک روح جسم دے وچ پتہ نہیں کیڑا سمجھے گا تے کیڑا نہ سمجھے گا. جب تک روح جسم میں ہے تب تک مومن کی فراست سے ڈرو. نہ فرمایا قیامت تک ڈرے آ جائے. اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرنا. انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آج بھی دیکھتا
حشر تک دیکھتا ہے. یہ فنا اور بقا، یہ موت و حیات، یہ ہلاکت اور نجات، ان کے فلسفے طویل ہیں. لیکن ایک جملہ کسی نے کہا تھا، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. بہت سے لوگوں کی زمینوں پر بال پڑتے ہیں جب کہا جائے مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے. عرض کرنا چاہتا ہوں ماتھے پہ لوگ شکن ڈال لیتے ہیں. دیکھیے مسئلہ سمجھا آگے جا رہا ہوں، پوری زندگی کام آئے گا. ہے تھوڑا مشکل، اور تو سب پوری توجہ فرمانی ہے تو سمجھ آنا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے. ٹھنڈے کی پہچان گرم کی وجہ سے، کالے کی پہچان گورے کی وجہ سے. میں نہیں تمہیں آخا کا بولو سبحان اللہ، تو توجہ کرنی مسئلہ سمجھ رہے ہیں. تحت کی پہچان فوق کی وجہ سے، یمین کی پہچان یسار کی وجہ سے، خلف کی پہچان امام کی وجہ سے، دن کی پہچان رات کی وجہ سے. ایک اور قاعدہ ہے، دو ضدیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. دو ضدیں ایک جگہ پہ، آگے مثال دے رہا ہوں، ایک ہی وقت میں ایک مقام پر دن بھی اور رات بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی چیز ایک وقت میں ٹھنڈی بھی اور گرم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی انسان ایک وقت کے اندر کالا بھی ہو گورا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں دن ہے وہاں رات نہیں، جہاں دن ہے وہاں رات، جہاں صبح ہے وہاں شام نہیں. جو چیز ٹھنڈی ہے وہ گرم نہیں، جو گرم ہے وہ ٹھنڈی نہیں، جو گورا ہے وہ کالا نہیں، جو کالا ہے وہ گورا نہیں. میں رفتار بڑھا رہا ہوں تاکہ مسئلہ پورا کر سکوں. موت کی ضد ہے حیات، فنا کی ضد ہے بقا، ہلاکت کی ضد ہے نجات. پھر جہاں موت ہوگی وہاں حیات نہ ہوگی، جہاں حیات ہوگی وہاں موت نہ ہوگی، جہاں فنا ہوگی وہاں بقا نہ ہوگی، جہاں بقا ہوگی وہاں فنا نہ ہوگی، جہاں ہلاکت ہوگی وہاں نجات نہ ہوگی، جہاں نجات ہوگی وہاں ہلاکت نہ ہوگی. یہ تین لفظ ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو قرآن کے اندر بولے جاتے ہیں، موت، فنا، ہلاکت. اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آگے فرمایا کل من علیہا فان، تیسری جگہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. ہلاکت، فنا، موت. پہلا لفظ ہے موت، اس کی ضد ہے حیات. پہلا لفظ ہے فنا، اس کی ضد ہے بقا. تیسرا لفظ ہے ہلاکت، اس کی ضد ہے نجات. قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، موت، حیات، فنا و بقا، ہلاکت و نجات ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ باہمی ضدیں ہیں. آپ آئے اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی بتا، ایمان والے مر گئے؟ تمہاری توجہ ہوتی ہے کہ کتنے تمہاری آواز آنی سبحان اللہ نے. یا اللہ بتا ایمان والے مر گئے؟ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ایمان لے کے آیا، جس نے محبت رسول اپنے دل کے اندر داخل کر لی، اور وہ ہو مومن، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان لانے کے بعد نیک مال کرے، وہ مرتا نہیں ہے. فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں.